کا آغاز کروں۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھیں کہ آپ کی ظاہری نگاہیں تو سینے میں ہوں لیکن باطنی نگاہیں مدینے میں ہوں، لبوں پر درود و سلام کا ترانہ ہو اور ہم سب گناہگاروں کی بخشش کا بہانہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ بڑی متبرک ہوتی ہے، اور اس مجلس سے اٹھنے والی خوشبودار ہوا آسمان پر بھی پہنچ جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس مجلس میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو اس مجلس سے ایک پاکیزہ ہوا چلتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ اس مجلس کی پاکیزہ ہوا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا ہے۔ اسی لیے آپ سب میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں بہت مشکور ہوں محمد عاطف سیال جماعتی صاحب کا اور محمد ذیشان اشرف صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کے عقیقہ مبارک پر محفل میرے آقا لیا، میرا آقا دا جگتے جوڑی نہیں، محفل سجائی اور مجھے بندہ ناچیز کو حاضری کا شرف عطا فرمایا، اور آج ان کی وجہ سے مجھے علماء کرام اور آپ عشاقان رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور میرے بابا کے بہت ہی پیارے دوست محمد نبیل سیفی صاحب جو کہ جیلم سے تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات زیراگات، یہ بات مانی ہوئی ہے اور اس میں کسی کلمہ گو کو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ میرے آقا بس اللہ تعالیٰ کے ہی محبوب نہیں بلکہ جس چیز کا تعلق میرے آقا کے ساتھ ہو جائے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب بن جاتی ہے۔ قرآن مجید سے ایک دو مثالیں پیش کر کے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی جس میں محبوب رہتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں بہت سے شہر ہیں، سارے شہر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کے بسائے ہوئے ہیں، اسی کے سجائے ہوئے ہیں، اسی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چیز محبوب ہو جاتی ہے جس کا تعلق اس کے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبوب کا تعلق جس شہر سے ہے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کے ساتھ فرمائی، اس لیے شہر کا نام ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا محبوب آپ جہاں کہیں بھی رہے مجھے اسی جگہ کی قسم، کیونکہ اس جگہ کا تعلق تیرے ساتھ ہے اور تو میرا محبوب ہے، اور محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز مجھے پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں مکہ مکرمہ کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں، مانا کہ مکہ بہترین شہر ہے، بڑی برکت والا شہر ہے،
بڑے تقدس والا شہر ہے، انتہائی شان والا شہر ہے، اس میں میرا گھر ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں صفا اور مروہ کی خوبصورت پہاڑیاں بھی موجود ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہے، اس میں جبل نور ہے۔ میں اس لیے اس شہر کی قسم ارشاد نہیں فرما رہا کہ اس میں میرا گھر موجود ہے، میں اس لیے اس کی قسم ارشاد نہیں فرما رہا کہ اس میں صفا اور مروہ ہے، بلکہ میں اس لیے اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں کیونکہ اس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کی قسمیں کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اس لیے اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا محبوب رہتا ہے۔ بعض علماء کرام نے علمی نقطہ اٹھایا، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ وَانْتَحِلٌ حال ہے اور بھی حاول بلد ذوالحال ہے۔ حال اور ذوالحال آپس میں ملے ہوتے ہیں، حال ذوالحال کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص کہتا ہے کہ جی فلاں بچہ جب سچ بولتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اس وقت پیارا لگتا ہے جب سچ بول رہا ہو۔ سچ بولنے والی حالت پیاری ہے، پیار کا تعلق سچ کے ساتھ ہے، یعنی جب بھی وہ بچہ سچ بولے گا پیار پایا جائے گا۔ علماء کرام نے فرمایا قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ وَأَنْتَ حِلٌّ حال ہے اور بِهَذَا الْبَلَدِ کہ ذوالحال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب نہ بات مکانہ کی ہے، نہ شہر کی عظمت کی، نہ فضا کی، نہ شہر کے حسن و جمال کی۔ محبوب آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے مجھے وہی جگہ پیاری۔ آپ اگر مکہ میں ہو تو مجھے مکہ پیارا، آپ مدینہ میں ہو تو مجھے مدینہ پیارا، آپ طائف میں ہو تو مجھے طائف پیارا، آپ غار ثور میں ہو تو مجھے غار ثور پیارا، آپ غار ہرا میں ہو تو مجھے غار ہرا پیارا، آپ ابو بکر صدیق کی گود میں سر انور رکھ کر باغ استراحت ہو تو مجھے ابو بکر صدیق کی گود پیاری، آپ اگر علی المرتضی شہر خدا کی گود میں سر رکھ کر سبا میں استراحت ہو تو مجھے علی المرتضی کی گود پیاری۔ ہاں ہاں آپ اگر دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں ہو تو مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ پیارا۔ محبوب آپ جہاں جہاں سے گزرے جہاں جہاں ٹھہرے مدینہ کا محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ پیار کے سبب تیرا ہونا ہے نہ کہ مکان کی عظمت۔ پیار ہے میرا قسم ارشاد فرمانے کا سبب وجہ اور علت تیرا شہر مکہ میں موجود ہونا ہے۔ اور اللہ کے مکان یہی وجہ ہے کہ جو کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے لگ گئے، کپڑے اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کپڑوں کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے۔ یا اللہ کسی اور لقب سے بھی پکارا جا سکتا تھا، پھر کپڑوں کا ذکر کیوں کیا؟ ارشاد فرما لوگوں یہ محبوب ہے اور محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز مجھے پیاری ہے، اس لیے اس کا لباس بھی مجھے پیارا ہے، اس کی چادر بھی مجھے پیاری ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، آمینہ کے لال، آمینہ کے دختر لطیف، سراج المنیر، چودھری کسان، صاحب المعراج، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، سید الانبیاء، امام الانبیاء، جب اپنی چادر اوڑھ کر چلتے ہوں گے تو ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ بارک قرآن کے فارس آئے، بارک قرآن کے فارس آئے، تیری شان کی آنا کوئی ہو دکھا، تیری شان دا کرے جڑا مقابلہ، اور آج کا اصلی جان دکھا، کوئی نور آکے کوئی بشر آکے، پیدا رات دینے اے شان دکھا، اللہ والیا گد مقابل تھی، اسا ہو دکھا، اسا ہو دکھا۔
ہمیں کوئی منظر پسند آئے تو ہم اس کی فوٹو اتار لیں گے. اللہ تعالیٰ کا محبوب کا چادران اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن کریم کی آیت بنا دیا. اللہ کی قسم, اللہ کو اپنے محبوب کی ذات بھی پیاری ہے, اپنے محبوب کی عادات بھی پیاری ہے, اخلاق بھی پیارے ہیں, اپنے محبوب کے اطوار بھی پیارے ہیں, اس کا چلنا بھی پیارا ہے, اس کا پینا بھی پیارا ہے, اس کا پلانا بھی پیارا ہے, اس کا آرام کرنا بھی پیارا ہے, اس کا رات کو جاگ کر تہجد کی نماز پڑھنا بھی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ہر ادا پیاری ہے اور اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا محبوب مجھے تیری عادات اتنی پسند ہے کہ مجھے عزت جلال کی قسم اگر تیری کوئی ایک عادت بنائے گا وہ میرا ہو جائے گا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اے میرے محبوب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رب سے پیار ہے, ہم رب سے پیار کرتے ہیں, ہم رب کو مانتے ہیں, ہم اس کی ذات کی معرفت چاہتے ہیں. اے محبوب آپ ان کو بتا دو کہ اگر مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے, اگر تم اس کی ذات کی معرفت کی رسائی چاہتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو. جیسے میں کرتا ہوں کرتے جاؤ, جیسے میں کھاتا ہوں تم بھی اسی طرح کھاؤ, جیسے میں پیتا ہوں تم بھی اسی طرح پیو, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھو, جیسے میں روزے رکھتا ہوں تم بھی اسی طرح روزے رکھو. محبوب لوگوں جب تمہاری اعمال میری اعمال کی آسانچے میں ڈر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. اگر تم میرے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ محبت کا دعوی قبول نہیں فرمائے گا بلکہ یحببکم اللہ وہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤ, آؤ محبتوں کا ایک قصہ سناؤ. مدینے کا شہر ہے, اللہ کے محبوب جلوہ افروز ہے. مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا. صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جسے چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں. آواز تلقین کرتے, لوگ سنتے, من میں اتارتے, روحوں کو تازگی دیتے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کر مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے. نام اس کا عمیر ہے. بڑی مشکل سے اس نے بولنا سیکھا ہے. کبھی آقا کریم کی بارگاہ میں وہ اپنے چچا جو لاس بن زبیر کے ساتھ پہنچ جاتا ہے, کبھی وہ اکیلا بچھڑ جاتا ہے. ایک دن اس کا چچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا. حضور کی بات سنی, آقا کریم نے قیامت کے بارے میں نقشہ کھینچا. وہ بچہ واپس پلٹا اور اپنے چچا کو کہتا ہے یا اماہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعة حتى كأني أراها رأيا العين. اے میرے چچا, آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے سنا ہے. آقا کریم نے ایسا ذکر کیا کہ قیامت کا لفظ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا. کہ بات اس نے اپنے چچا کو بتائی. چچا گہ رہا تھا اور میں کہا چاہ رہا تھا کہ میں حضور کی مجلس سے سنی ہوئی بات اپنے چچا کو بتا دوں اور جو محروم آ گیا ہے اس کی محرومیاں دور ہو جائیں. لیکن اس کا چچا جو لاس بن زبیر اگلی پر وقت اس نے کہا واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من العالمین. اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے تو پھر ہم گڑا سے بھی گئے گزرے ہیں. جب اس بچے نے یہ بات سنی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میرا چچا یہ کیا بات کہہ رہا ہے, یہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کر مسجد نبوی میں لے کر جایا کرتا تھا, اس نے یہ کیا بات کہہ دی, یہ تو منافق نکلا. بچے کے حال کی انتہا نہ رہی. بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے. اس بچے نے کہا یا امی, اے میرے چچا واللہ انک کنت
من احب الناس الى قلبی، میں اللہ کی قسم اگر میرے دل کو سب سے زیادہ اچھا اگر کوئی لگتا تھا تو وہ تو تھا، کیونکہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کر دیکھ رسول کی طرف لے کر جایا کرتا تھا، اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پسند تو تھا، لیکن اب واللہ لقد اصبحت الآن اب غدا ہے یا قلبی جمیعا، لیکن اب میری حالت یہ ہے کہ جتنا برا تو لگتا ہے واللہ اتنا کوئی بھی برا نہیں لگتا۔ یا امی انا بینک اس کا تعین ہمارے ماں باپ اس بچے پر قربان۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ واللہ انک کنت من احب الناس الی قلبی، مجھے زمانے میں سب سے زیادہ پسند تو تھا، لیکن اب واللہ لقد اصبحت الان اب غدا ہوں الی قلبی جمیعا، لیکن اب میرے دل کو سب سے زیادہ برا تو لگتا ہے۔ اب جو بچے نے لفظ کہے اب سنیے، یا امی انا بین الاسنتین، اے میرے چچا اللہ سے دو رائے پر کھڑا ہوں، دو راستے جاتے ہیں، ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے کہ ایمان خدا اللہ و رسولہ فلا اقبل رسول، ایک راستہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور تیری کہی ہوئی بات رسول اللہ کو نہ بتاؤں، ایک تو راستہ یہ ہے کہ میں حضور سے بھی خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں اور تیری کہی ہوئی بات تو تو نے بدتمیزی کی ہے اور رسول اللہ کو نہ بتاؤں، وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ رَسُولِ وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ، اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تُو نے کہا ہے یا رسول اللہ کو بتا دوں، پھر جو ہو سو ہو۔ اس بچے نے کہا کہ کیا میرے پاس ایسے لوگ یہی دو راستے ہیں؟ فَقَالَ جُلَاسُ بْنُ سُوَيْدٍ، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا أنت طفل خلق لا يصدقك الناس فقل ما شئت، اے میرے چچا فقل ما شئت، تو ناسمجھ بچہ ہے، کم عقل ہے، تیری بات کس نے مانی، جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور سرکار کی مجلس میں پہنچا، آقا غریب کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو حضور کا ایسا پیار دے، حضور کی ایسی محبت ہے۔ وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت اللہ بن سوید خان اللہ و رسولہ، اے میرے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جلاس بن سوید نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وہ عمی اور وہ میرا چچا لگتا ہے، وقد تبرأت الی اللہ ثم الیک من، یا رسول اللہ پہلے اللہ کے حضور اور پھر آپ کے حضور اس سے بیداری کا اعلان کرتا ہوں، میرا میں چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی کہتا ہوں کیا میرے مالک میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو وہ بچے نے ساری کہانی سنائی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی، کیا کسے بتائی؟ اس نے کہا اگر وہ سچے ہیں تو پھر ہم گھر سے بھی کیا گزرے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ واقعہ پیش آیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے عرض کی طفل صغیر لا تصدقه وهو لا يعي ما يقول ويد الناس بن سويد يصلي معنا وهو شيخ كبير وعاقل۔ حضور یہ کم عقل بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جو کہتا ہے وہ بھی دیکھتا سمجھ نہیں پاتا، آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کریں۔ اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص ہے، آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس بچے کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جب جلاس بن سوید کو پتہ چلا اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی، ایک چھوٹے سے بچے نے ویسے ہی جا کر بات کر دی، ایک چھوٹے سے بچے نے ویسے ہی جا کر بات کر دی۔ تو حضور نے صحابہ کے کہنے پہ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کی، اس بچے نے جب دیکھا کہ حضور نے میری بات
قبول نہیں فرمائی، اس نے جھولی پھیلا لی، عرض کی مالک اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے میرے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ اس بچے نے جب یہ بات کی، ابھی دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ جبرائیل امین آ گئے اور اس توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر والا ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو حضور نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات، خوشامدید ہو بچے جس کی ساتھ آسمانوں سے اوپر رب نے بھی تصدیق دی ہے۔ حضور نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا فقد اذنک یا غلام وصدقک ربک، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذا سجا صدق اللہ العظیم۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسنت پر جلوہ فراز عالی مرتبت ضیاءکار محترم محتشم علماء کرام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال، ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے۔ تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو ایک دو باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پہ سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ یار اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال کو رنگ کیسے رکھتے تھے۔ میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ یار میں اور آپ 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، جن لوگوں نے صبح و شام حضور کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو بٹھا کر پوچھا کرتے تھے یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے، یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے۔ وہ کہتا تھا تم نے نہیں دیکھا تھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کہو کہ حضور کا نقشہ کھینچ دو، فرماتے ہیں ما آتقت، میرے میں طاقت نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حسن بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا، فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ، فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی ایدی خوفا من ذہاب بصری۔ فرماتے ہیں جب میں محبوب کا جمال جہاں دیکھا کرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھا کرتا تھا، کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری۔ فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں حضور
حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر ہے، اور شعر حسن دیکھنے میں بڑا غلیظ ہوتا ہے، اور وہ بھی میرے حضور کا حسن دیکھ رہے ہیں. آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھ رہے ہیں، انگلیوں کی اور سے دیکھ رہے ہیں. یہی بہتر ہے کہ وہ، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں جو پوش رہے. یہی بہتر ہے کہ وہ، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں جو پوش رہے. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں جو پوش رہے. پر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. اللہ تعالیٰ نے حسن ہی ایسا عطا کیا کہ جو بس دیکھتا جاتا دل دیتا چلا جاتا. جناب والا امام زرقانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی اور میرے حضور مسجد نبوی سے نکلے. چلتے چلتے مدینہ نور سے باہر ایک وادی کے قریب سے گزر ہوئے جہاں ایک کافرے نے پڑاؤ کیا تھا. ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ بار بندے تھے. جب میرے حضور وہاں سے گزرے تو حضور کی نگاہیں صرف رنگ کے اونٹ پہ رک گئی. آقا کو وہ اونٹ پسند آ گیا. یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا. دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے. کیونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو اور محبوب کا خدا بھی خوش ہو، بلکہ وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی ناراض ہو. تو حضور نے اہل کافر سے پوچھا اٹھ بیچتے بھی؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ کہا کتنا سونا آ گیا؟ کہا ہاں ہاں بیچتے ہیں. خیال کیا ہوگا اگر انکار کیا تو جلدی چلے جائیں گے. اس لیے اونٹ نہ بھی بکا تو مجھے رکیں گے تو صحیح نا، دین کی لذت تو لیں گے نا، یار کا جلوہ تو دیکھیں گے. کیا ہاں ہاں بیچنا ہے. کتنے کا بیچنا ہے؟ اتنے کا بیچنا ہے. قیمت طے ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہاں اونٹ خریدنا تو نہیں آیا تھا، میں تو بس یہ گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا اور تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں، اور تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے اس کا اتا پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے ہی جانتا ہوتا ہے یا کوئی شاگرد بھی رکھی جاتی ہے یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے. اب حضور سے پہلی ملاقات تھی، جانتے تھے نہیں، پتہ پوچھا نہیں. میرے حضور نے بس اتنا کہا اور تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میرے حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی، میرے حضور چل دیے. جب تک حضور نگاہوں کے سامنے رہے وہ ٹکٹکی لگا کر محبوب کی چال کو دیکھتے رہے. جب حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا، ایک اجنبی شخص آیا. ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا. ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا. یار اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک کہنے لگا ویسے جب وہ بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جمتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا تکلم روحیت نور یخرج من بین شنایاہ. کہا جب وہ بات کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنے ہوئی چھن کے گرتی تھی، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا اذا تحیق وتلال فی الجبل. کہا جب وہ مسکراتے تھے نا تو سامنے پہاڑوں پر بھی عکس کرتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا. ایک کہنے لگا میں تو جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا. کیا خوب کا سجانا دیا اکھیاں نے، کیا خوب کا سجانا دیا اکھیاں نے، جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. آنکھیں ایسے کسی بات حرم کھلا ہو، کسی نے بازو پکڑا، کہا تو بڑا سیانہ بنتا تھا، تو ان کا پتہ پوچھ لیتا. کہا میں تو خمدار زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا، میں تو خمدار زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا. مجھے ہی ہوش نہ آیا کہ میں ان کا پتہ پوچھ لیتا. کسی نے حضرت ام نابغہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا آپ تو حضور کو قریب سے دیکھے، آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے تھے؟ یقین جانیے لفظ تو عربی کے ہیں لیکن میرا معتقد یہ ہے کہ معنی مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہ بھی ہے، کیونکہ یہ حضور کا حسن ہے تو دلوں میں اترتا محسوس ہوتا ہے. حضرت ام نابغہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی ایک ایسا شخص دیکھا رأیت رجلا ظاہر الوداع، رأیت رجلا ظاہر الوداع حسن الوجه ملیح الوجه لم تعبه سجدہ ولم تزن به سعادہ وسیم قسیم في عینیہ دعاء وفي اشکالہ وطفا وفي صوته سعادہ احمر اقعر حرج اکرا سواد الشعر في عنقه فدعا وفي لحيته قصاصا اذا سمت وعليه الوقار واذا تكلم سواء على
له رفقاء يخافون به إذا قال استمعوا لقولي وإذا أمر تقادروا لأمري محفوظ مخشوع لا آتش ولا مفني. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. واہ بھی واہ، شاباش، واہ. اگر آپ کا ذوق سلامت ہو اس کا پنجابی میں ترجمہ سنو. اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو اس کا پنجابی میں ترجمہ نہ سنو. کسی نے کیا خوب کہا تھا، تو ہجے میرا یار نہیں دکھا، تو ہجے میرا یار نہیں دکھا، جن ویخ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ نکاب اٹھاوے، جیو نکلے سیر کرنو سر گلشن سیس نواوے، جیو ہاتھ غلام سے رکھدا ہاتھ خدا تو ود جاوے، ایک نشیلے مس رسیلے کچھ سونا کری رسواوے، آنکھوں گڑا دین پہ جاوے، جیو نہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سے جاندہ چاند بدلی جاوے، بجلی ڈرتی رشک نہ مارے، پتہ بھی آدمی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دیتا اقدہ وچ نہ آوے، اقدہ خدا نے اینی دیتی علم وچ نہ آوے، کہ یہ جال نظر وچ اور جاؤ آوے وچ جاوے. خود کا عدین مولی دنیا، خود کا عدین مولی دنیا، کوئی وروائی جان بچاوے. آدم ایڈا سہنا ماہی سنو کدرے نظر نہ آدم ایڈا سہنا ماہی سنو کدرے خود نظر نہ آوے. میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت، وہ جب ہوش میں آئے سکتا ٹوٹا، ایک کہنے لگا اتنی بات تو ضرور ہے، ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ سے جانتا نہیں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیار کر لے گیا. جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیار کر لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور وہاں سے آواز دی، ہاں انا زامینۃ سامانی تو کا خبردار بات اونٹ ہتھیار کر لے گیا ہے، اگر وہ نہ آیا ہر اس کی ضمانت میں دیتی ہوں، لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہ کرتا، لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولنا. یار تو ویلی اکھنا ہوگی، یار تو ویلی اکھنا ہوگی، مطلب مر سے کافر ہوگے، لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. انہوں نے کہا یہ جو بڑھ بڑھ کے ضمانتیں دے رہی ہے تو جانتی ہے، خاتون جو کہ بڑھ بڑھ کے ضمانتیں دے رہی ہے تو جانتی ہے. کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں، لیکن جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا تو خیمے کی اور سے میں نے بھی ان کا ڈیرا دیکھا تھا، میرا دل گواہی دیتا ہے کتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، کہ وہ یہ باتیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچ گئے اور کہا اہل قافلہ ہمارے آقا نے تم سے خریدا ہے. کہا ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے. کہا ہاں ہم سے خریدا. کہا یہ کھجوریں بیٹی ہے تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بیٹی ہے سے قیمت پوری کر لو. کہا قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے بتاؤ اپنا رہتا کدھر ہے. پیارا رہتا کدھر ہے؟ یہ جو کھجوروں کا جن یہ زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے، یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے. جناب والا امام زرقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے. تیریاں تک کے عداوہ میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے عداوہ میں مرید ہو گئی. یار بڑا مسلمان کہنا کہ ہم 3 دن گھنٹے تقریر کرے، لوگوں کے قائل میں صبر اور ذہن کا فرق نہ پڑے. یاد کے خطیب صاحب کی حیثیت ہے، یاد کے مولوی صاحب کی اوقات ہے، لیکن صاحب میں نے حضور تقریر نہ کرے، صرف اونٹ خرید کر چلے جائے. لوگ پھر کلمہ پڑھتے 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 مدینے پہنچ گئے. پھر کمال تو ہے نا صاحب، پھر کمال تو ہے نا صاحب. کتے ورد قرآن دے پھل سارے، کتے ورد قرآن دے پھل سارے. تیری شان جیانا کوئی ہو جٹھا، تیری شان دا کرے جڑا مقابلہ انہوں آئے دا اصلی چون جٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا رات دینے یہ شون جٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہو جٹھا اسا ہو جٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. جیتے رہو بیٹا، شاباش، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. آپ جانتے ہیں ہجرت کی رات حضور جب مکہ المکرمہ سے مدینہ النور جا رہے تھے تو راستے میں بھوک کی شدت کا احساس ہوا. ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا، نام تھا اس کا ام معبد. ام معبد کی دکھیا کے قریب حضور کھڑے ہو گئے. کہا ہمیں بھوک لگی ہے، آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کریں. اس نے کہا میں عرب خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کر کے کل بھی ہمیں مسرت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ
ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جو بکری بندھی ہوئی ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا یہ تو ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں گوتا بھی نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ حضور نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے ہنس کر کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بکری کھولی اور حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ میرے آقا نے اپنا دستے مبارک اس بکری کی پشت پر پھیر دیا، اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور نے دھونا شروع کر دیا، حضور نے دھونا شروع کر دیا۔ ام معبد نے جو برتن دیا تھا وہ بھر گیا، کہا اور لاؤ، وہ اور لائی، وہ بھی بھر گئے۔ لگتا تھا اللہ کریم نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا ہے، حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا ہے۔ حضور نے بھی پیا، صدیق اکبر نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا انہوں نے بھی، اس نے بھی پیا۔ حضور نے دعا دی اور چلے گئے۔ شام کو جب ابو معبد ام معبد کا ظہر بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس آیا تو اپنی کچی کلی پہ دور بستا دیکھا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہے نذیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اگر میں سے نشون مہدی کا لہجہ دوں تو اس نے حد ہی کر دی۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے اور اس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ شام کو جب ابو معبد ام معبد کا ظہر بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس آیا تو اپنی کچی کلی پہ دور برستا دیکھا۔ کہا آج کوئی آیا تھا؟ اب اسی خوشی کے عالم میں ام معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا، حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ کہا آج انہوں نے اپنے طور پر حضور کا نام رکھ لیا۔ کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ اب ام معبد ابو معبد کو حضور کا حلیہ بیان کرتی ہوئی فرماتی ہے کہ جب وہ دور سے آتے تھے تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گئے تو اور زیادہ سونا لگتا تھا۔ وَأَحْسَنُهُ مِن بَعِيدٍ جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا، وَأَجْمَلُهُ مِن قَرِيبٍ جب قریب آ گئے تو اور زیادہ سونا لگتا تھا۔ اب روزانہ شام کو ام معبد کے گھر تذکرہ حضور کا ہوتا ہے۔ شام کو جب ابو معبد ام معبد کا شوہر بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس آتا تو ام معبد کھانا پیش کرتی۔ کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے سے مبارک کی باتیں سناؤ، پہلے سے مبارک کی باتیں سناؤ۔ ایسے ہی بچہ ہی حضور کی باتیں چھیڑ لیتے۔ کہا امی کیسے اس مبارک نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا، اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی تھی، اس کی گھیری میں دودھ اتر رہا تھا۔ اب روزانہ آپ یوں الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اب روزانہ ام معبد کے گھر محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے۔ ایک دن قریب بستی سے سودا صرف لینے کے لیے گئی اور وہاں سے نہ ملا تو چلتے چلتے مدینہ تنور پہنچ گئے۔ آپ سودا خرید رہی تھی کہ بازار سے سیدنا صدیق اکبر گزرے۔ ام معبد کی نظر تو نہ پڑی لیکن اس بچے کی نظر پڑ گئی، اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا امی وہ دیکھو اس دن جو مبارک کے ساتھ بندہ آیا تھا نا وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ ام معبد دوڑ کر گئی، کہا تم تو مل گیا، مبارک کا بھی پتہ بتاؤ، مبارک کہاں ہے، مبارک کا بھی پتہ بتاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر چند لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کس مبارک کی باتیں کر رہی ہے، بہت اچھے بہت اچھے، یہ کس مبارک کی باتیں کر رہی ہے۔ فرمایا وہی مبارک ہے، وہی مبارک ہے جس نے بکری پر ہاتھ پھیرا تھا، اس نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی تھی، اس کی کھیری میں دودھ اتر رہا تھا۔ آپ سمجھ گئے یہ تو وہ والی نشین عورت ہے۔ کہا چل میں تجھے مبارک کے ڈیرے پر لے چلوں، چل میں تجھے مبارک کے ڈیرے پر لے چلوں۔ میری آقا مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ام معبد اور وہ بچہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی صحبت میں کچھ وقت گزارا، اور واپس ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور واپس لوٹ گئے۔ شام کو جب ابو معبد ام معبد کا شوہر بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس آیا دوبارہ پھر اپنی کچی کلی پہ نور بستا دیکھا۔ کہا آج پھر مبارک آیا تھا، کہا آج پھر مبارک آیا تھا، کہا آج مبارک آیا نہیں تھا، ہم مبارک کا ملنا ہے جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں، جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں، جسے دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ کہا جلدی کرو مجھے بھی مبارک کے ڈیرے پر لے چلو۔ ام معبد اور ابو معبد اور ساتھ ایک بچہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دولت اسلام سے فیضیاب ہو گئے، اور وہ بکری آخر قیامت تک زندہ رہی اور مسلسل دودھ دیتی رہی۔ علماء لکھتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ وہ آس پاس کے جو لوگ لینے والے تھے نا اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کر کھایا کرتے تھے، اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کر کھایا کرتے تھے۔ اور وہ آب و رواج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آیا تھا۔ قریب سے دیکھنے والے صحابہ
सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन समुआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार का सुरख चादर ओढ़े आराम फरमाते देखा तो फरमाते हैं कभी मैं चांद को देखता और कभी हुजूर के चेहरा अनवर की ज़ियारत करता। बिल आखिर दिल में इख्तियार होकर दुकान उठा हुआ इनकी अहसन मिनल कदर कहा या रसूल अल्लाह मेरा नजदीक अब चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, अब चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। दूर से सदियों के फासले से देखने वाले आज की रसूल पीर मेरे विचार साहब ने देखा तो जो कहने लगे मुख चंद बदरशा शानी ये, मुख चंद बदरशा शानी ये, मत चमके लाट नूरानी ये, काली जुल्फत अब्द मस्तानी ये, बकबोल अखी ही मदबरगा इस सूरत में जाना था या रातक जाने जहाना था जब आकर तेरा दी में शाना था कि शान तो शाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का कितने मेहरी अली कितने तेरी सदा गुस्ताख कियामत में डाल लिया गुस्ताख कियामत में डाल लिया। और मैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात करता चलूं और दोबारा फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर दोबारा फिर मैं अपने मौजू पर वापस लौटूंगा। कौन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह? हिंदुओं ने जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की करामतों को देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान होना शुरू हो गए। हिंदू मजहब को बड़ा खतरा लायक होने लगा कि बाबा अगर इसी तरह रहा तो तमाम हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुसलमान हो जाएंगे और ये हिंदू रियासत मुसलमानों के ज़ेर हुकूमत आ जाएगी। पृथ्वीराज का दौर था, उसने रात के वक्त अपने दानिश्वरों मशीरों अमीरों वजीरों के इजलास किए। जब ये लोग इकट्ठे हुए तो पृथ्वीराज की सदारत में इजलास शुरू हुआ। पृथ्वीराज की सदारत में इजलास शुरू हुआ। किसी ने कहा बाबा को कत्ल कर दो, किसी ने कहा बाबा को निकाल दो। एक वजीर खड़ा हो गया, एक वजीर खड़ा हो गया, कहा बादशाह सलामत मेरी एक बेटी है जो बहुत खूबसूरत है, हुस्न कमाल का मार्का है। जब वो बनाव शिकार करके निकलती है लोग उस पर जाने निछावर करते हैं। बड़े बड़े दूसरे मुल्कों के शहजादे उसके हजूर की ख्वाहिश करते हैं। जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह गौर से सुन रहा था। कहा आज रात उसे बनाव शिकार करके सोने चांदी के जेवर और जर्द वर्क लिबास पहनाकर 10 अवाशों बदमाशों के पास के साथ बाबा जी के पास भेजूंगा और बास बच्चे और बनवास में जवान जिसे पीछे खड़े हो जाएंगे और वो लड़की जाकर दरवेश को वर्गलाएगी, जाकर दरवेश को वर्गलाएगी। जब खाला साथ इस लड़की के मुकम्मल धोखे में गिरफ्तार हो जाएंगे, मुकम्मल गिरफ्तार हो जाएंगे तो ये अवाश बच्चे बनवास में जवान मस्तंडे जाकर बाबा जी से लड़ेंगे। बाबा जी खुद ही बदनाम होकर हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे या फिर उनको उनकी किए की सजा भुगतने के लिए जेल में डालकर इस्लाम को बदनाम कर दिया जाएगा। माल अल्लाह उनको जेल मालूम नहीं था, ये आए नहीं ला गए हैं। इनको भेजने वाला खुदा है, इनको भेजने वाला मुस्तफा है, इनको भेजने वाले मुर्शद गिरामी है, इनको भेजने वाले गौसे आजम जिलानी है। प्रोग्राम के मुताबिक वजीर की उस हसीना जमीना लड़की को तैयार करके बाबा जी के हुजूर की तरफ भेजा गया तो इधर लाखों हिंदू उसकी वापसी का खुले मैदान में लाखों हिंदू उसकी वापसी का इंतजार करने लगे। इधर ख्वाजा खवाजगान वाली हिंदुस्तान इतन वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने रब की इबादत में मशगूल है क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना कबीरना बिरब्बिहिम सच्चा दावा किया था और रातें गुलाते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रातें जारी कर कर रोते ईद खाती ढूंढते फजरी यौमन हार सलाते सबसे दीवे होते। ख्वाजा साहब सारी रात अपने रब की इबादत में मशगूल हुए। सुबह हुई लड़की में मुराद वापस लौट गई, बदकी में मुराद वापस लौट गई। दूसरी रात भी नाकाम लौटी, तीसरी रात भी नाकाम लौटी। हत्ता के 10 रातें नहीं, इसमें साहब हत्ता के 10 रातें नहीं, 30 रातें नहीं, 40 रातें नहीं, 40 रातें जाती रही। 41वीं रात उसने बाबा जी का हाथ पकड़ा और कहा बाबा जी मेरी तरफ देखो तो सही, मैं कितनी हसीना हूँ, मैं कितनी कमीना हूँ, मेरे वजूद की बंदा का देखो। ख्वाजा साहब ने तवज्जो ना फरमाई, मसरूफ इबादत रहे और मसरूफ इबादत रहे, मसरूफ इबादत रहे। अब उस वजीर जादी ने धमकी अमेज दादा ने कहा बाबा अगर अब तुमने मेरी तरफ ना देखा तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। इधर ख्वाजा साहब कर रहे हैं बिलाल जोश में आ गया, कहा लड़की मुझे मरवाने की धमकी देकर डराती हो, मुझे मरवाने की धमकी देकर डराती हो। लड़की बोली किसी मैंने क्यों नहीं, हुक्म मिला किसी मैंने क्यों नहीं,
बोली बाबा तुम कितने खूबसूरत भी हो, हुस्न व जमाल का पैकर भी हो, दूर तुम्हारी कुशादी पर रक्स कर रहा है अंदाज हसीनों को। लड़की बोली तुसी तकदे क्यों नहीं, हुस्न मेरा तुसी तकदे क्यों नहीं, हुस्न मेरा कदी मर्द जवान जो कर दे नहीं, तुसी तकदे क्यों नहीं, हुस्न मेरा कदी मर्द जवान जो कर दे नहीं, तुसी तकदे क्यों नहीं, हुस्न मेरा कदी मर्द जवान जो कर दे नहीं। इन सवालों तो जवाबात ने लड़की की काया ही पलट दी, निगाहे विदात ने अपना से डाला, निगाहे विदात ने अपना से डाला, लड़की की कायनात ही बदल गई, लड़की की कायनात ही बदल गई। लड़की बोली बाबा जी अगर तुम मेरी तरफ देखना गवारा नहीं करते तो जिसे तुमने देखा है मुझे भी दिखा दो, जिसे तुमने देखा है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हक चार हैदरी या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह भाई। लड़की बोली बाबा अगर तुम मेरी तरफ देखना गवारा नहीं करते तो जिसे तुमने देखा है वो मुझे भी दिखा दो। खाजा साहब मौजूद में आ गए क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। और मैं गुस्ल कर वजू कर कि बेहुदा कपड़े उतार पर्दा कपड़े पहन, जब वो पाक साफ होकर पकीदा कपड़े पहन कर आ गई तो खाजा साहब ने फरमाया तेरी ख्वाहिश है, तेरी तमन्ना है, तेरी आरज़ू है, मैंने देखा है उसे तुम भी देखे तो पहले उनका तारीफ सुन ले। वो अल्लाह के महबूब है, सारे जग के मतलूब है, सारी कायनात के हसीनों के हसीन है, सारी कायनात के जमीलों के जमील है, सारी कायनात के जमीलों से जमील है। उनकी पेशानी है वल फज्र, उनके रफ्तार मुबारक है, वद्दुहा उनकी जुल्फे है, वल्लैली इज़ा सजा उनका वतन है, मिनल्लाह उनके हाथ है, युदुल्लाह उनकी सर है, माल्लाह और उनको देखने वाले का करते हैं अल्लाह अल्लाह। फरमाया मेरे साथ नफल अदा कर, उसने तो नफल अदा किए, जब वो नफल अदा कर उसने तो नफल अदा किए। फरमाया अब ये चेहरा नाज़ुनी मेरे करीब ला, जब करीब लाई तो खाजा साहब ने अपना विलायत दस्ते मुबारक दस्ते करम उसकी आंखों पर रखा। कुछ देर बाद हाथ आया तो वो तड़पी नहीं बल्कि फड़की और बेहोश हो गई। होश आया तो कुछ अर्ज कर ली, होश आया तो कुछ अर्ज कर ली मगर ये क्या से ज्यादा हसीन मुखड़े वाला, सूफ से ज्यादा जमील चेहरे वाला है पर बकौल मौलाना गुलाम रसूल आलम बरी फरमाया ये मेरे आका अलैहिस्सलाम जिगर दल बंद माई या मिरादा, जिगर दल बंद माई या मिरादा, जिगर दल बंद माई या मिरादा, ते बाबुल ओ प्यारी फातिमा दा, ते बाबुल ओ प्यारी फातिमा दा, कदीमे शहंशाह आली घराना हसना हुसैन दा जब खवान राना मदीना के रहने वाला, खुदा की अर्श पे जा बैठने वाला, खुदा की अर्श पे जा बैठने वाला, अत्ता बिच कुदरती सलमा दिखारी दिलारो कदर करती जे कटारी ले खासनु ने देख देती तो पीछे यूसुफ शादी ने बैठी बच्ची आऊंगी विच मदीने, बच्ची आऊंगी विच मदीने, जिससे वास्ते मेरे दिल पर नगीने हुजूर की ज़ियारत करवाना ही था, तारीफ करवाना ही था कि उसकी जुबान से जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बाहर गई उन मुश्तक्का के पास गुजरी तो बाबी कलमा शहीद करने लगे। वही जब खुला मैदान में लाखों हिंदुओं के दरमियान गए तो वो भी कलमा शहीद करने लगे। न कोई किताब पढ़ी न कोई निसाब पढ़ा, बस निगाह पीर कामिल ने मेरी फितरत बदल डाली, निगाह पीर कामिल ने मेरी फितरत बदल डाली, जरा सी दैत में बदबख्त की किस्मत बदल डाली। मेरे ख्वाजा साहब मेरे ख्वाजा साहब की एक निगाह ने, मेरे ख्वाजा साहब की एक निगाह ने पूरा हिंदुस्तान को पूरा तौहीद और रिसालत से मुनव्वर फरमा दिया। न किताबों से न कॉलेज के हैदर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। बात लंबी हो गई, मैं अर्ज कर रहा था हुजूर के हुस्न की बात कर रहा था। करीब से देखने वाले सहाबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो यूं कहने लगे अहसन मिनका लगता रकत आईबी वाजमल मिनका लगता लिन निसा फलकता मुबर्रा मिन कुल्ली आईब कान
لقد خلقت كما تشاء. کہا یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ آپ جیسا جمیل کسی عورت نے جڑا ہی نہیں. یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا ہے. میں کیا کیا حضور کے حسن کے تذکرے کروں, میں کیا کیا حضور کے جمال کے تذکرے کروں, ان کے حسن و جمال کے تذکرے خود اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے. اللہ کون ہے جو چھوٹے سے کچرے سے اتنا بڑا انسان پیدا کرتا ہے. اللہ کون ہے جو کچرا کو چیر کر کے سبزہ پیدا کرتا ہے. اللہ کون ہے جس کی شان یہ ہے کہ رانا مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے, ٹائم کا بھی کوئی فرق نہیں. وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سورج کی نکیل ہے, روزانہ وقت میں سورج طلوع ہوتا ہے اور وقت میں غروب ہوتا ہے, ٹائم کا بھی کوئی فرق نہیں. مثال کے طور پر اگر آج کی فروری کو سورج نکلا ہے تو آج سے 100 سال بعد بھی اس ٹائم پہ اس سرکٹ پر نکلے گا. کائنات کا انداز بدل سکتا ہے لیکن نظام قدرت نہیں بدل سکتا. وہ کون ہے جو پھولوں میں نگہتے گل پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے جو گلوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے. بڑھ کھاتی ہوئی ندیاں کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے. سمندر کی جو بنیادی کس نے بنائی؟ وہ اللہ ہے. ذرا دیکھو تو صحیح, سیپ کے اندر سمندر کے اندر موتی ہے, موتی سمندر کے اندر ہے اور وہ سمندر میں آ جاتا ہے تو سمندر کی تڑی اس موتی کو چوٹ نہیں پاتی. وہ کون ہے جو سمندر میں موتی کی حفاظت کرتا ہے؟ اسی کو تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. جو کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے, جو پیتا نہیں سب کو پلاتا ہے, وہ دودھ نہیں پیتا لیکن جانور کے تھن کے اندر اتارتا ہے. اس کو بنایا نہیں جا سکتا, وہ اوروں کو بناتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کو ڈبایا نہیں جا سکتا وہ ڈباتا بھی ہے اور ڈوبنے والوں کو گراتا بھی ہے. کبھی ہوا چلاتا ہے, کبھی آندھی کی شکل میں تو لوگ اڑ جاتے ہیں, کبھی نسیم شہر کی طرح چلائے تو لوگوں کو بیماروں کو بھی جو ہے فرحت ملتی ہوئی نظر آتی ہے, فرحت ملتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے. اللہ کون ہے؟ یہی تو بات ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعریف کرواتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ. اللہ اکبر. سب کہتے ہیں میرا رب, میرا رب, میرا رب, لیکن اللہ تو کہتا ہے وہ ماتا محبوب تیرے جیسا روشن کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, تیرے رب نے, تیرے رب نے, تیرے رب نے. وہ جو خدا کہہ رہا ہے تم مجھے اپنا رب کہتے ہو, وہ تمہارا معاملہ ہے, لیکن میں اپنے آپ کو جس کا رب کہتا ہوں محمد رسول اللہ کی ذات. رب کا کہہ کر بھی کہا جا رہا ہے تیرا رب. مطلب کیا؟ لوگوں محمد رسول اللہ کو دیکھو. سورج میں نے بنایا واپس یہ لٹاتے ہیں, سورج میں نے بنایا واپس یہ لٹاتے ہیں, چاند میں نے بنایا ٹکڑے یہ کرتے ہیں, میں نے کسی کے مارا جتنا یہ کرتے ہیں, کنکریوں کا بیان میں نے بنایا کلمہ یہ پڑھواتے ہیں جتنے خدا کرواتے ہیں. لوگ حیران ہیں یہ کیسا ہے, اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں, اس کا جمال جیسا کسی کا جمال نہیں, ان کے پسینہ جیسا کسی کا پسینہ نہیں, اس کی انگلیاں جیسی کسی کی انگلیاں نہیں. اگر میں پڑھنے لگوں ان کا چہرہ کیا ہے؟ کسی نے کہا ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو دیکھے تو کیسے دیکھے, اللہ کو دیکھے تو کیسے دیکھے؟ تو بتایا گیا اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, توجہ نہیں دیکھ سکتے. عرض کی یا رسول اللہ کرے تو کرے کیا؟ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. کسی نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا, جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا. بس دکھتا نہیں اس پر ایمان کیسے لایا جائے, تو سمجھ میں آتا نہیں اس پر ایمان کیسے لایا جائے, تو تصور میں آتا نہیں اس پر ایمان کیسے لایا جائے. کیونکہ جو دکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو دکھے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اس کا الفاظ ادا کر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اس کا مقام گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اس کا زمان گھیر لے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو پیدا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اس کے ماں باپ ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اس کے ماں باپ ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو پیے وہ خدا نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں وہ تخیل میں آئے یا خیال میں آئے, کیونکہ ان کا جمال خیالات میں آئے, کیونکہ جو خیال میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو
चांद के टुकड़े होते देख कर लोग कहें क्या ताकत है, चांद के टुकड़े होते देख कर कहें लोग कहें क्या ताकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। सूरज को वापस लौटाता देखे लोग अंदाजा करे क्या ताकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। ककरियों का जिक्र कराता देखे लोग अंदाजा करे क्या लोग अंदाजा करे क्या ताकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तो फिर बात यह बनती है जब बंदा की कुव्वत का आलम यह है तो इनको बनाने वाली खुदा की कुव्वत का आलम क्या होगा। इनका बनाने वाले खुदा की कुव्वत का आलम क्या होगा। रब्बु का इनका हुस्न ऐसा, इनका हुस्न ऐसा ऐसा कैसा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिब दीदार तुम्हारा। और क्यों दीन के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। और मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल में हुस्न हुजूर है, वो कमाल में हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही खून खार से दूध है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और करूं मैं नाम पे दाफिदा तो बस एक दा कि जहां विदा तू जहां से भी नहीं की बड़ा। करूं क्या करोना कहा नहीं, वही ला मकान के बकी हुए, वही ला मकान के बकी हुए, तेरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके है ना मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वो जहां अरब के बड़े बड़े तेरी आगे क्यों है तबे बचे, कोई जाने मुंह में जबान नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और करूं मदह आले दुआई रजा, बड़े से बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन बारा इला नहीं, मेरा दीन बारा इला नहीं। मेरे आका ने फरमाया बचपने में मदीना शरीफ आया था, उस वक्त जब पत्थर मुझे सलाम करते थे मैं उनको आज तक पहचानता हूँ। हुजूर को जिन्होंने सलाम किया पर मैं आज तक पहचानता हूँ। जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो इशारा करके चार टुकड़े करके उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो काले धुएं को मीठा करके उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाकर के बच्चों को जिंदा करके उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाकर की कटी हुई बकरी पे हाथ रख दे और हाथ रख के जिंदा कर दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो आसमानों पे जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, तो जिब्रील के आगे जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इसका सफर सुभान अल्लाह असरा हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी बात इन्ना लहीना युबाइयूना का इन्ना युबाइयूना अल्लाह बिल्लाहि जो बाइदीहि की तर्जमान है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इसका चलना ला उनसे कभी हागल बलद हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मां राहल फसल व मां तगा जिसका देखना हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वो नबी इजा हवा इसका जवाब कब से आना हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो ना मकान में जाता है और ना वापस आता है, तो जंजीर भी हिलती है बिस्तर भी गर्म रहता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो सो जाए तो मेराज मनामी हो जाते तो खुदा से हम कलामी उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जो खबशी के चेहरे पे हाथ फेर दे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। लड़ते हुए को जो मिला दे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। पागल उठ क्या आकर दुष्ट हो जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। चिड़िया जहाँ आकर फरियाद करे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। किसी के सर पे हाथ फेर दे तो लोग बात पिटवाते नहीं थे, जिसका आदम इस शान से किया जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका जलवा देखने के लिए जिब्रील सिजदा से आता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी निगाह उठने से किबला बदल जाता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर खुल जाती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश में उनकी माँ की खिदमत के लिए कभी हव्वा आती है, कभी मरियम आती है, कभी आसिया आती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर आसमाने फर्श पर आते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर मुद्दे मुकर जाते हैं उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर काबा झूमता है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराफत की खैरात मांगती है उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो की शुजाअत उसके सर की कली
پیار سے دیکھتا ہے، جس کو خدا بھی پیار سے دیکھتا ہے، اللہ اکبر، جس کو خدا بھی پیار سے دیکھتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کماریوں کو ہاتھ لگاتا ہے، پسینے میں خزاں کی شکل میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو اپنے معبد کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کرتے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، اور ماں بکری سے دودھ کی نعرے جاری ہو جاتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوا، حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے گوشت کی ٹریننگ کے صدقے سے قرآن رحمت کا نزول ہوتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کعبہ جس کا طواف کرتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اجل اسود جس کے لبا کو چوم کر محترم بنتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا دو کلمہ پڑھتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہیں، بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے لوگ کسی اور کا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی جس کا کلمہ پڑھے، نبی جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عرش پر جس کی مثال دی جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جنت کے دروازے پر جس کا نام لکھا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عرش اس کے نام سے سکون پاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ حوروں کی پتلیوں میں جس کا نام لکھا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عرش کے پائے جس کا نام لکھا ہو، عرش کے پائے جس کا نام لکھا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کرسی جس کے نام سے مزین ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جبریل کو جس کے نام سے قرار آئے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جبریل کو جس کے نام سے قرار آئے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آدم کی توبہ جس کے نام کے صدقے سے قبول ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ نوح کی کشتی کو جس کے نام سے نجات ملے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یوسف کو قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنایا گئے جس کے نام کے صدقے سے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس بھوک میں نام لیتے بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس میں چہرہ دیکھے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جنت میں کوئی لے جانے والا نہیں ہے کہ پاپیوں کو، گنہگاروں کو اگر ہاتھ پکڑ کر پیاس سے دیکھ لے تو جہنمی جنتی بن جائے۔ اب میں ان کی شان کیا شان بیان کروں، ان کی مثال نہیں جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں۔ ان کے والد کو خدا نے پہلے ہی اٹھا لیا تاکہ آپ کا دوسرا بھائی بھی پیدا نہ ہو، تاکہ کہ برابری کا دعویٰ کر سکے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جب کائنات نے دیکھا رسولت میں ان جیسا کوئی نہیں، کائنات حیرت میں دنگ ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ شاہوں کا شاہنشاہ، یہ آقا کا آقا، یہ داتا کا داتا۔ ہاں جبریل سے بھی کمانگے، میکائیل جہاں دامن پسارے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سبھی کا دامن یہیں سے بڑھے، جس کو جو ملتا ہے یہیں سے ملتا ہے۔ تقدیر بھی یہی سنورتی ہے، تقدیر ہی یہی سنورتی ہے، اور وہ کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، اور وہ کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے۔ یا رسول اللہ مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، اس کی چوکڑ کی یہ شان ہو، صحابہ جہاں سوالی بن کر کھڑے رہتے ہو۔ اللہ اکبر، کون مقام جس کے دروازے کی دریوزہ گر ہے وہ محمد رسول اللہ۔ کائنات حیرت میں ہے، یہ کتنا بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کو کیا کہے، کیا نام دے، کیا کہے، کیا اس کو خدا مان، کیا اس کو رب مان؟ اتنا بڑا ہے یہ، اتنا عظیم ہے یہ، سب کو دینے والا ہے یہ، سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ۔ ان جیسا کوئی دکھتا نہیں ہے، ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے بڑا تھا۔ اذان سنی، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ان جیسا کوئی تھا نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ سب سے اعلیٰ ہے،
میاں رب جو پاک ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے اگر جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. جس کے آگے جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں. رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. ایک حرف سجان دے نادا ایک حرف سجان دے نادا سن دشتا وانگ قرآن ایک حرف سجان دے نادا سن دشتا وانگ قرآن ہر دم یاد سجان وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان صورت یار دی ویندیا رہنا کل عملاں دی جان تے اعظم ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا اے ہو دین ایمان جتھے وری کے قرآن دے پھل سارے جتھے وری کے قرآن دے پھل سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہو ڈٹھا تیری شان دا کر جڑا مقابلہ ان عاشقاں اصلی سو ڈٹھا کوئی نور آکھیا کوئی بشر آکھے پہلا رات دیرے اور شو ڈٹھا اللہ والے نے گل مکا دتی تساں ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا فما علینا الا البلاغ. یہ بہت اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اس عمر کے بچے کو تو ایک دونی تے